السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ قال الامام الصادق علیہ السلام: لا يكون العبد مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو۔ حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث کو عنوان قرار دے کر چند عرائض خوف خدا اور اللہ سے امید کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ امام اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ لا یکون العبد مومنا، کوئی بندہ خدا اس وقت تک مومن نہیں بنتا ہے جب تک کہ حتی یکون خائفا راجیا، جب تک کہ وہ خوف کرنے والا یعنی اللہ سے ڈرنے والا، راجیا یعنی اللہ سے امید رکھنے والا نہ ہو جائے۔ یعنی حدیث کے مطابق بندہ خدا ایمان کے درجے تک اسی وقت پہنچتا ہے کہ جب خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے، اور خوف خدا کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، تبھی جو ہے انسان ایمان کے درجات تک پہنچتا ہے اور مومن کہلانے لائق بنتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ تصور کرے کہ خوف اور رجا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو عزیزان گرامی یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، یعنی ایک جگہ کے اوپر یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ اگر ضد ہو تو یہ ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہو سکیں گی۔ دیکھیے خوف کس بات کا؟ خوف اس چیز کا کہ ہمارے جو اپنے اعمال ہیں اور ان کا جو انجام عدل خداوندی کے تقاضے کے تحت اور قرآن مجید کی صراحتوں کے مطابق اگر سزا دی جائے تو انسان کے لیے یہ مرحلہ بہت سخت ہے۔ جہاں ذرہ برابر گناہ کے لیے یہ کہا جائے کہ اس کا انجام جو ہے وہ انسان کو بھگتنا پڑے گا، وہاں ہماری کوتاہیاں، وہاں ہماری غلطیاں ظاہر ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے معاف نہیں ہو سکتی عدل خداوندی کے تقاضے کے مطابق۔ لہذا خوف خدا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا یکون خائفا راجیا، اور کوئی انسان اللہ سے خوف کرنے والا اور اس سے امید رکھنے والا اس وقت تک نہیں بنتا ہے حتی یکون عاملا، جب تک کہ وہ عمل کرنے والا نہ بنے۔ یعنی صرف لفظوں کے اعتبار
سے انسان خائف ہو جائے، یعنی خوف خدا کی بات جو ہے اس کی زبان پہ آنے لگے اور اس سے وہ خائف کہلانے لگے، یہ نہیں، بلکہ خائف انسان بنتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، یعنی جب تک کہ عمل خوف کے اوپر دلالت نہ کرے، جب تک کہ خوف کا انجام جو ہے وہ عمل کی صورت میں برآمد نہ ہو، اس وقت تک انسان کو خائف نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے اللہ سے امید لگانے والا، عزیزان گرامی، یہ انسان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ خوف خدا اور اللہ سے امید اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اور کوئی بھی خوف خدا کرنے والا اور امید رکھنے والا اللہ سے اس وقت تک نہیں قرار پاتا ہے جب تک کہ وہ عامل نہ ہو۔ کس چیز کا عامل؟ لما یخاف ویرجو، جس چیز سے وہ خوف کر رہا ہے اس کے متعلق انسان اگر عمل پیرا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ انسان خائف نہیں کہلایا جا سکتا، اور خائف نہیں کہلایا جا سکتا تو مومن بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، خوف خدا کیوں ضروری ہے؟ خوف خدا کی بات خود قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر اور احادیث کے اندر بھرپور صراحت کے ساتھ کیوں کی گئی ہے، اور ایک دو حدیث ہو تو انسان اسے کسی طرح سے نظر انداز کرنے کی سوچے، لیکن عزیزان گرامی احادیث کے اندر بھرپور تاکید، ایک دو حدیث نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث خوف خدا کے متعلق موجود ہیں کہ خوف خدا دلانے کی کوشش اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ خوف خدا اتنا ضروری کیوں ہے، اتنا اہم کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، خوف خدا دیکھیے ضروری اس لیے ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے کچھ جذبے انسان کے ساتھ ایسے ہیں کہ جن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثلا محبت کے بغیر انسان کسی سے محبت نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو، اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرتا ہو، تو وہ ایک انسانی زندگی نہیں جی سکتا۔ محبت کے بغیر زندگی کا جینا جو ہے وہ دشوار ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے غضب ہے، غصہ ہے۔ اب غصہ اور غضب جو ہے وہ انسان کی زندگی سے جو ہے وہ بالکل ہی خالی ہو جائے تو علماء اخلاق کے نزدیک یہ صورتحال بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بھئی انسان کو ٹھیک ہے درگزر کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے، دوسروں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے غصے کو جو ہے وہ پی جائے، ٹھیک ہے، اور قابل ستائش ہے اور تاکید کی گئی ہے اس چیز کی، لیکن انسان کو کسی چیز کے اوپر غصہ ہی نہ آئے، دین کی توہین ہو اور انسان کو غصہ نہ آئے، دین پامال کیا جا رہا ہو، انسان کو غصہ نہ آئے، لوگوں کا حق چھینا جا رہا ہو، انسان کو غصہ نہ آئے، یہ صورتحال جو ہے وہ واقعاً کسی طرح سے جو ہے وہ تصور نہیں کی جا سکتی۔ غضب بعض مقامات کے اوپر اچھا ہے، بعض مقامات کے اوپر برا ہے۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی محبت بعض مقامات کے اوپر اچھی چیز ہے اور بعض مقامات کے اوپر جو ہے وہ محبت بری چیز ہے۔ یعنی یہ محبت کے جذبات جو ہیں قابل قدر ہیں۔ ایک انسان اگر اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے تو اس سے پچھلے جمعے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کر چکا ہوں کہ جہاں انسان اپنی اولاد سے اگر محبت کرتا ہے، اولاد کا بوسہ لیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ جزا، اس کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔
تو اولاد سے محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، ہونی چاہیے، فطری ہے، لیکن عزیزان گرامی اولاد کی محبت میں انسان اپنے دین کو فراموش کر دے، یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ماں باپ سے محبت صحیح ہے، ہونی چاہیے، لیکن ماں باپ کی محبت عزیزان گرامی انسان کو غلط کام کرنے کے اوپر اکسائے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بھائیوں کا معاملہ ہے، بھائی سے محبت کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ بھائی کتنا ہی غلط کام کرے انسان جو ہے پھر بھی اس کی تعریف کرتا رہے اور اس کی پشت پناہی کے اوپر موجود رہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت سے جذبات ہیں ایسے کہ جنہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، محبت ہے، نفرت ہے، غیظ و غضب ہے، یہ سب چیزیں فطری ہیں، لیکن انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے۔ افراط یعنی بڑھا دینا، تفریط یعنی کم کر دینا، تو افراط و تفریط سے جو ہے وہ انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ افراط و تفریط امیر المومنین کے نزدیک جہالت کا لازمہ ہے۔ یعنی جہالت کے ہوتے ہوئے انسان نہ افراط سے بچ سکتا ہے نہ تفریط سے بچ سکتا ہے، جہالت کا لازمہ ہے۔ دین کا کوئی معاملہ ہوگا تو انسان جو ہے وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو جائے گا اگر دین کو نہیں جانتا، جہالت اگر ہے، ایک چیز کو بے جا اہمیت دے دے گا، دوسری چیز کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دے گا۔ بعض اوقات جو ہے وہ مستحبات جو ہے وہ واجب بنا دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ واجبات کو جو ہے وہ مستحب سے بھی سبک اور ہلکا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ دین کا منشا کیا ہے، شارع ہم سے چاہتے کیا ہیں، یہ چیز جو ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ آخر ہم خوشنودی خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو خوشنودی خدا کے لیے کام جو ہے وہ خوشنودی خدا کا سبب تبھی بنے گا کہ جب خدا کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وہ کام ہوگا۔ مرضی ہماری ہوگی تو عزیزان گرامی پھر خدا بند عالم اس پہ اجر کیوں دے گا؟ بھائی اس کی مرضی کے مطابق کام ہوگا تبھی تو خدا بند عالم اجر دے گا۔ تو بہرحال افراط و تفریط سے جہالت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بچا جا سکتا۔ جہالت کا لازمی نتیجہ افراط و تفریط ہے، یا تو ایک چیز کو جو ہے بڑھا دیا جائے گا یا دوسری چیز کو جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا، یہ ہو کر رہے گا جہالت کے ساتھ۔ خوف خدا عزیزان گرامی اسی افراط و تفریط کو کم کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیے اپنے رشتہ داروں سے محبت صحیح ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں سے محبت کر کے عدالت اور انصاف کا خون کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کے مسائل میں، فطرے کے مسائل میں، صدقے کے مسائل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو انسان جو ہے مقدم کرے۔ ٹھیک ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے اور مقدم رکھنا چاہیے، لیکن عزیزان گرامی اپنے رشتہ داروں کو حق اور ناحق کی پرواہ کیے بغیر ان کے ساتھ میں غیر شرعی رعایت سے کام لینا، اسے عام طور کے اوپر دنیا میں بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ اس چیز کی مذمت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ اوپر ظلم ہوتا ہے۔ ایک انسان ایک چیز کا لائق نہیں ہے اور اسے جو ہے وہ اہمیت دے کے کوئی منصب عطا کر دیا جائے، حالانکہ اس طرح کے تاریخ اسلام میں بہت سے نمونے ہیں۔ مثلا ایک صاحب جو اپنی رشتہ داروں کے اوپر زیادہ کرم کر رہے تھے
زیادہ تر گورنر جو ہے انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے، اپنے ہی قبیلے سے جو ہے وہ معین فرمائے تھے. تو کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ صلہ رحم ہے. عزیزان گرامی، صلہ رحم کا معنی یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کو جو ہے نظر انداز کر دیا جائے، دوسروں کے حقوق چھین لیے جائیں. صلہ رحم ہوتا ہے انسان کی اپنی جیب سے، نہ یہ کہ حقوق اللہ کے اندر جو ہے وہ ڈاکہ ڈال کے جو ہے وہ صلہ رحم ہو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک محدودیت ہے. وہ محدودیت جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سے جذبات ہیں کہ جو اگر کنٹرول میں نہ رکھے جائیں تو عزیزان گرامی دنیا کے اندر فساد کا ہونا لازمی ہے. لہذا خوف خدا سے جو ہے وہ اس کام کو انجام دینے کا کام شریعت نے انجام دیا کہ انسان غضب الہی کو پیش نظر رکھے اور غضب الہی کو پیش نظر رکھنے کے بعد خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی جو ہے اس کی زندگی کے اندر باقی رہے. عزیزان گرامی دیکھیے اصل میں دیکھیے یہ بھی افراط و تفریط ہی ہے خوف اور رجا کے سلسلے میں. بہت سے لوگ جو ہے وہ خوف کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ ساری امیدیں انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر عمل کے جو ہے وہ انہوں نے وابستہ کر رکھی. یعنی یہاں بھی جو ہے افراط و تفریط. عزیزان گرامی یہ خوف خدا سے کام نہ لینے والے افراد یہ غضب الہی سے واقف نہیں ہے اور یہ بیجا جو ہے عزیزان گرامی رجا سے کام لینے والے افراد یہ غضب الہی کو بھولے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بھولی نہیں جا سکتی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو تعلمون قدر رحمت اللہ لاتکلتم علیہ وما عملتم الا قلیلا. فرماتے ہیں کہ اگر تم جان لو اللہ کی رحمت کو، یعنی خداوند عالم کتنا رحمان کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کو تو اگر تم سمجھ لو جان لو تو فرماتے ہیں کہ لاتکلتم، تو تم جو ہے بس رحمت خدا ہی کے بھروسے کے اوپر زندگی گزارو گے. وما عملتم الا قلیلا، اور پھر عمل جو ہے وہ بھول جاؤ گے. اگر کرو گے بھی تو بہت تھوڑا سا. اگر رحمت خدا کو صحیح طور پہ سمجھ لو تو پھر تم عمل سے دور ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ غَضَبِ اللَّهِ لَظَنَنْتُمْ بِأَنْ لَا تَنْجُوا. فرماتے ہیں کہ اور اگر تم غضب پروردگار کو سمجھ لو، خدا کا غضب کتنا شدید ہے، خدا اپنے بندوں کی معصیت کے اوپر کتنا غضبناک ہوتا ہے، تو اگر تم غضب خدا کو سمجھ لو تو پھر تم یہ گمان کر لو گے کہ اب تمہاری نجات تمہیں مل ہی نہیں سکتی. نجات سمجھ لو. اور عزیزان گرامی دونوں صورتیں غلط ہیں، دونوں صورتیں غلط ہے. صرف امیدوں کے سہارے پر کامیابی کی امید لگائے رکھنا یہ بھی غلط ہے، اور بالکل امید کو چھوڑ بیٹھنا یہ بھی غلط ہے. اولا تو پروردگار سے اگر امید انسان کو ختم ہو جائے تو اس کی سرحدیں جو ہے وہ کفر تک پہنچتی ہیں. پروردگار سے امید جو ہے وہ انسان کو بہرحال باقی رکھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خوف خدا پھر انسان کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. خوف خدا بھی ہو اور امید بھی وابستہ ہو، تبھی جو ہے انسان جو ہے وہ
صحیح طور کے اوپر صحیح معنی میں اسلامی زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر امیر المومنین دیکھیے اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اسے ایک مختصر سے جملے کے اندر امام نے بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں خیر الاعمال اعتدال الخوف والرجا۔ فرماتے ہیں کہ بہترین عمل جو ہے وہ اعتدال یعنی درمیانی رویہ، نہ افراط نہ تفرید، خوف اور رجا کے درمیان اعتدال ہی بہترین عمل۔ نہ کبھی خوف خدا سے جو ہے وہ انسان کا دامن چھوٹے اور نہ کبھی رجا سے جو ہے امید سے، خدا بند عالم کی امید سے انسان کا دامن جو ہے وہ چھوٹے۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ایسی امید رکھو کہ جو تمہیں گناہ کے اوپر نہ ابھار دے۔ امید رکھو لیکن ایسی امید نہیں کہ جو تمہیں گناہ کے اوپر ابھار دے۔ اور فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو لیکن ایسا مت ڈرو کہ تم خدا سے مایوس ہو جاؤ۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں کے نہ ہونے کا انجام جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر تمہاری نیکیاں پہاڑ کے برابر بھی ہو جائیں تب بھی ڈرتے رہو، تب بھی ڈرتے رہو۔ عزیزان گرامی، اب ایک واقعہ امیر المومنین کی زندگی کا میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ واقعہ سن کے بہت سے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ جناب ابو درداء بیان فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، تو دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ دیکھا جائے یہ کون انسان ہے اور اپنی کس ضرورت کے تحت گریہ کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین گریہ فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابو درداء صحابی رسول ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے ایک علاقہ رکھتے ہیں۔ امیر المومنین کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر جناب ابو درداء کو تشویش ہوئی، قریب پہنچے۔ امیر المومنین کچھ کہہ رہے ہیں، اسے کان لگا کے انہوں نے سنا۔ تو امیر المومنین بارگاہ پروردگار میں مناجات کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جناب ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں رک گیا کہ مولا اپنی کسی دنیاوی ضرورت کے تحت نہیں رو رہے، مولا خوف خدا میں رو رہے ہیں، لہذا میں رک گیا۔ لیکن اچانک امیر المومنین کی آواز بند ہو گئی، اچانک بند ہوئی۔ تو جناب ابو درداء فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے۔ میں نے قریب جا کے جناب امیر المومنین کو بیدار کرنے کی کوشش کی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند آپ کا بدن ہو، بے حس و حرکت۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال دیکھنے کے بعد جناب ابو درداء مضطرب اور پریشان ہو گئے اور
جا کے جناب معصومہ عالم سے واقعہ بیان کرنے کے لیے گھر پہنچے۔ جناب معصومہ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ جناب ابو درداء نے پوچھا، جناب ابو درداء نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جناب معصومہ عالم پوچھتی ہیں کہ ابو درداء یہ بتاؤ کہ امیر المومنین اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ تو جناب ابو درداء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ بارگاہ پروردگار کے اندر مناجات کر رہے تھے۔ کہا کہ ابو درداء گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو یہ واقعہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اکثر اس واقعے کو دیکھتی رہتی ہوں۔ اب عزیزان گرامی دیکھیں، یہاں آ کے اس حدیث کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ تمہاری نیکیاں اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو جائیں تب بھی خوف خدا اپنے دل کے اندر رکھو۔ یہ امیر المومنین کی تعلیم ہے۔ عزیزان گرامی رجا سے یعنی امید سے بھی دامن جو ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عالم بزرگ، ایک محدث اور امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد، امام زہری دور بنی امیہ میں قاضی القضات بنا دیے گئے، یعنی چیف جسٹس بنا دیے گئے۔ انہوں نے ایک شخص کو سزائے موت دے دی اور سزائے موت دے دی اور اسے سزائے موت سنا دی گئی، دے دی گئی، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، مر گیا۔ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ حقیقت حال منکشف ہو گئی کہ یہ بیچارہ بے قصور تھا۔ اب ظاہر ہے کہ امام زہری نے یہ غلطی کی تھی، اس غلطی کے اوپر ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑا کہ یہ غلط ہو گئے، ایک انسان کا خون جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے ہو گیا، یہ قابل معافی جرم جو ہے وہ میں نے انجام دے دیا۔ عزیزان گرامی، گھر بار چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ جنگلات میں نکل گئے اور معافی طلب کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام امام اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، کسی کے رونے کی آواز امام کے کان میں پہنچی۔ امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ کیسی رونے کی آواز ہے؟ کہا کہ حضور یہ امام زہری ہیں کہ جو یہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا کیوں؟ تو پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ امام نے کہا کہ چلو امام زہری کے پاس چلتے۔ وہاں پہنچنے کے بعد امام نے انہیں سمجھانا چاہا کہ ٹھیک ہے، تم سے اولاً تو تم نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی، تم نے جو ہے وہ اسے مجرم سمجھا اور اسے سزائے موت دے دی، جان بوجھ کے تو غلطی نہیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو توبہ و استغفار کرو اور چلو۔ کہا کہ نہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی۔ آخر میں امام نے کہا کہ زہری ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری غلطی بڑی ہے یا خدا کی رحمت بڑی ہے؟ تمہاری غلطی بڑی ہے یا رحمت بڑی ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ امام زہری کے پاس جو ہے کوئی الفاظ تھے ہی نہیں۔ کہا کہ ہاں، رحمت خدا کہیں وسیع ہے۔ کہا تو پھر کیوں رحمت کو نظر انداز کر رہے؟ اور زہری کو جو ہے وہاں سے امام لے آئے۔ دیکھیے، یہ دو مرید میں نے آپ حضرات خدمت میں عرض کی ہے کہ خدا سے امید جو ہے وہ انسان اس کا دامن نہ چھوڑے،
اور خوف خدا جو ہے وہ انسان کے دل سے نہ نکلے۔ عزیزان گرامی، یہ خوف خدا ہی ہے کہ جو دنیا کے اندر امن کا سبب بنتا ہے۔ اگر خوف خدا ختم ہو جائے تو پھر بد امنی ہے۔ یہ جو فلسطین کے اوپر اور اب لبنان کے اوپر جو مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے، یہ عزیزان گرامی خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے، یہ بنی اسرائیل یعنی یہودی، ان کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے مخلص اور بالا ترین درجہ رکھنے والے ہم ہی ہیں بس۔ سورہ جمعہ میں اولیاء اللہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے جو ہے وہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ جو ہے وہ سب غلط ہے، جینے کا حق جو ہے وہ صرف ہمیں، ہم سب سے بالا تر ہیں، بہتر ہیں۔ کیوں بہتر ہے؟ انبیاء کی اولاد ہیں، جناب ابراہیم کی اولاد ہیں، جناب یعقوب کی اولاد ہیں، جناب سلیمان کی اولاد ہیں، جناب موسیٰ کی اولاد ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی چیز نے بنی اسرائیل کے اندر نہ جانے کتنی خرابیاں جو ہے پیدا کی۔ آج ساری دنیا جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ انسانیت کا خون کیا جا رہا ہے، لیکن اگر احساس نہیں ہو رہا تو اس طبقے کو احساس نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اسی بنا کے اوپر ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب سے اعلیٰ، ہمارے سامنے کسی کو جو ہے وہ جینے کا حق حاصل نہیں ہے، ہم ہی سب سے بہتر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خوف خدا سے اگر دل خالی ہو جائے تو پھر بنی اسرائیل والی صورتحال انسان کے سامنے آتی ہے۔ پھر انسانیت بھی جو ہے انسان کے اعمال کے اوپر شرمندہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر دین اور شریعت کا پاس و لحاظ جو ہے دور دور تک نظر نہیں آتا۔ خوف خدا اگر ختم ہو جائے، اور عزیزان گرامی یہ خوف خدا اگر انسان کی زندگی کے ساتھ رہے تو انسان جو ہے وہ ہر موقع کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ آخر میں بارگاہ خداوند میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن، بار الہ تمام مومنین و مومنات کو ان کی شرعی حاجات کے اندر موفق و معیت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمد للہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان من سبقت رحمته غضبا ووجهت لغيره رضا سبحان من لا ولم يجاز